السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تقوی الہی پر تاکید کرتا ہوں کہ اپنے معاملات میں، اپنے امور میں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے و ہدایت کے لیے تنہا راستہ تقوی مقرر فرمایا ہے۔ تقوی قرآن کریم کے مطابق انسان کی زندگی کا الہی انداز ہے، طرز زندگی ہے۔ اگر خدائی ہو جائے، الہی ہو جائے، ربانی ہو جائے، ہر انسان زندگی بھی گزارتا ہے اور کسی طرز پر زندگی گزارتا ہے، اور عموماً غفلت برتتا ہے اس سے کہ میری زندگی کا انداز کیسا ہے، کس طرز پر اور کس ڈھنگ سے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ لاپرواہی اختیار کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، اور یہی طرز زندگی بعض اوقات زندگی کو ہی نابود کر دیتا ہے۔ اگر طرز صحیح نہ ہو، انداز زندگی کا درست نہ ہو، نادرست انداز زندگی کی نابودی کا سبب ہے۔ اور ہیں ایسے انسان جو اپنی زندگی کے غلط طرز کی وجہ سے، وہ غلط انداز کی وجہ سے ہلاکت میں ہیں، ہلاکت کا شکار ہیں، غرق ہیں دلدل ہلاکت کے اندر۔ انسان چاہے یا نہ چاہے زندگی کی کوئی طرز اپناتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ طرز زندگی کہاں سے اس نے اخذ کی ہے۔ ہم اپنے موجودہ معاشرے کو دیکھیں، اگر وہ زندگی و طرز زندگی جو ہم لوگ اپنائے ہوئے ہیں، یہ آبائی طرز زندگی ہے۔ اپنے آبا و اجداد سے ہم نے زندگی گزارنے کا انداز تقلیداً سیکھا ہے اور اس کو جاری رکھا ہے، اور کئی نسلیں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ اور آج جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ اسی طرز زندگی کی وجہ سے ہیں۔ آبائی طرز زندگی نے زندگی کو، انسانی حیات کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے، حیات و زندگی انسان کے لیے رہنمائی بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی انداز حیات بھی بیان کیا ہے، طرز زندگی بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس طرز زندگی کا نام جو الہی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی ایک خاص عمل یا صفت نہیں، بلکہ ہر عمل کی حالت کا نام ہے، ہر وصف کے عنوان کا نام تقوی ہے۔ تقوی سب سے پہلے انسان کی شخصیت کا عنوان ہونا چاہیے، انسان کی شخصیت کا انداز تقوی ہو، طرز تقوی ہو، چونکہ شخصیت بھی انسان اپنی خود بناتا ہے۔ خلقت اللہ کی جانب سے ہے اور شخصیت انسان خود بناتا ہے۔ انسان کی شخصیت اللہ کی طرف سے بنی ہوئی اسے عطا نہیں ہوتی، نہیں ملتی، خود اپنے رہن سہن سے، اپنے اعمال سے، اپنے تگ و دو سے شخصیت اپنی بناتا ہے۔ شخصیت آپ کی ان عادتوں کا نام ہے، آپ کی ان صفات کا نام ہے، آپ کے
افکار کا نام ہے، آپ کی سوچ کا نام ہے، جو آپ کی پہچان ہے، وہ آپ کی شخصیت ہے۔ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ سوچ ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کے رویے ہیں، اس کی خلق و خو ہے، یہ انسان کی شخصیت کہلاتی ہے۔ آپ اسی سے پہچانے جاتے ہیں، ہم سب اسی سے پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی کی یہ عادت ہے، یہ رویہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ اس کا عمل ہے، یہ طرز ہے، یہ سب شخصیت کہلاتی ہے۔ شخصیت یعنی جو چیز انسان کو تشخص دے، تشخص یعنی جو چیز انسان کی شناخت و پہچان بنے، وہ آپ کی شخصیت ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو عموماً جب اس کا نام آ جائے کہ فلاں آدمی، تو کہتے ہیں ہاں وہی جو بہت جھوٹ بولتا ہے، وہ جو ملاوٹ کرتا ہے، وہ جو بڑا مکر و فریب سے کام لیتا ہے، وہ جو غلط بات کرتا ہے، وہ جو سب کو ٹھگتا ہے، اس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ انہی عناوین سے پہچانا جاتا ہے انسان، یہی اس کی شخصیت ہے۔ یہ شخصیت اگر آبائی بنے، تہذیب اس کو بنائے، علاقہ اس کو بنائے، ماحول اس کو بنائے، رسومات اس شخصیت کو بنائیں، انتہائی پست گھٹیا شخصیت انسان کی بنتی ہے۔ اور اگر یہی شخصیت ہدایت قرآنی و ہدایت الہی کے سائے میں بنے، و علماء ربانی و مربی ربانی کے سائے میں بنے، اس وقت اس شخصیت کی خاصیت تقوی ہے، ربانی شخصیت ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انبیاء کا کام اور معلمین و مربیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ کونو عبادا لی من دون اللہ، اے لوگوں میرے بندے بنو، میرے پیچھے چلو، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں کونو ربانیین، ربانی بنو، اپنی الہی شخصیت بناؤ، ربانی شخصیت بناؤ اپنی، کونو ربانیین۔ مقصد یہ ہے انبیاء بھیجنے کا، ائمہ منصوب کرنے کا مقصود یہ ہے اصل کہ لوگ ربانی بن جائیں، یعنی الہی طرز زندگی اپنائیں۔ بس تقوی کا پہلا میدان انسان کی اپنی شخصیت ہے، تقوی کا دوسرا میدان انسان کا طرز عمل ہے، تقوی کا تیسرا میدان انسان کے تعلقات ہیں، تقوی کا میدان دیگر انسان کی اجتماعی زندگی ہے، جو دوسروں کے ساتھ مل کر باہم زندگی بسر کرتا ہے، یہ بھی تقوی کا ایک میدان ہے۔ یہ سارا میدان تقوی کا شخصیت سے لے کر اجتماعیت تک یہ ربانی ہو، کونو ربانیین، تقوی کی بنیاد پر اس کو قائم کریں آپ۔ اگر متقی بن جائیں کہ ہدف یہ ہے، مقصود یہ ہے عبادتوں کا کہ انسان متقی بنے، وبالخصوص نماز جمعہ کے فرائض میں سے یہ ہے کہ ایک متقی معاشرہ قائم ہو۔ نماز جمعہ روز جمع ہے، روز اجتماع ہے، تاکہ اس میں امت جمع ہو اور اس جمع کو خطیب جمعہ تقوی کی طرف رہنمائی کرے، اس کا رخ تقوی کی طرف موڑے۔ امام جمعہ و خطیب جمعہ کے فرائض میں سے 5 فرائض میں سے ایک اہم فریضہ تقوی کی وصیت و نصیحت اور تقوی کی بنیاد پر امت کا قیام، یہ فرائض جمعہ میں سے ہیں۔ اگر یہ مطلب نہ ہو رہا ہو، وہ رسم جمعہ ہے، وہ نماز جمعہ یا فریضہ جمعہ نہیں ہے کہ جہاں پر سال ہر سال سے رسم جمعہ ہوتی ہو، علامہ اقبال کے بقول کے اذان ہو، رسم اذان، اور روح بلالی نہ ہو اس کے اندر، وہ رسم اذان ہے۔ رسم نماز، رسم جماعت، رسم جمعہ، رسم سے ظاہر ہے نہ امت قائم ہوتی ہے، نہ جمع ہوتے ہیں لوگ، نہ اجتماع قائم ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ ہدف و مقصود انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تقوی کی تشریح قرآن کریم نے بہت خوبصورت طور پر فرمائی ہے کہ
پہلی فصل ہم نے قرآن سے جو انتخاب کی ہے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے جو جاری ہے، متقین کا مقام. اگر انسان با تقوی ہو جائے، مقام تقوی پہ امت فائز ہو جائے، یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کا مخاطب، اصلی مخاطب امت ہے، فرد ضمن امت میں مخاطب قرآن ہے. قرآن کے جتنے خطابات ہیں وہ یا ایھا الذین آمنو اور متقین کے عنوان سے ہیں، سب امت کے خطاب ہیں، اجتماع کے خطاب ہیں، عمومی و اجتماعی حیات کو خطاب قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم متقی سے ایک ڈیکوریشن پیس نہیں بنانا چاہتا. قرآن کا متقی زینتی اینٹک نہیں ہے، جو غلط سمجھ لیا گیا ہے. بعض نے تقوی سے اور متقی سے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ قرآن کریم گویا ایسی تزئیناتی شخصیتیں بنانا چاہتا ہے. زینتی شخصیتیں زینتی اشیاء کی طرح ہوتی ہیں. زینتی اشیاء کسی کام نہیں آتی، صرف گھر کے ایک کونے میں رکھی ہوتی ہیں. انہیں نہ چھو سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ان میں کھا سکتے ہیں، نہ پکا سکتے ہیں. انہیں صرف دیکھنا ہے آپ نے، بس، اور کسی کام کی نہیں ہے. صرف دیکھتے رہیں ان کو، کیونکہ خوبصورت ہیں، چونکہ بہت ہی ظریف و نفیس ہیں، لیکن کسی کام نہیں آ سکتی. اگر آپ نے گھروں میں رکھی ہوئی ہوں گی ایسی بہت ساری زینتی چیزیں بازاروں سے خرید کر، جنہیں آپ کسی وقت بھی استعمال میں نہیں لا سکتے، چونکہ ان کے اندر استعمال ہونے کی خاصیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، اس مقصود کے لیے ان کو بنایا ہی نہیں گیا. ایسی زینتی شخصیتوں کا نام متقی نہیں ہے. قرآن ایسے اینٹک کو با تقوی انسان نہیں کہتا کہ جو بڑا خوبصورت ہو، حسین ہو، زیبا ہو، غلط کام نہ کرتا ہو، غیبتیں نہ کرتا ہو، ملاوٹ نہ کرتا ہو، اور کچھ بھی نہ کرتا ہو، نہ غلط کام کرتا ہو اور نہ صحیح کام کرتا ہو. بالکل عضو معطل کے طور پر بیٹھا رہے گھر کے اندر، تسبیح پڑھتا رہے، اور نہ اچھے کو اچھا کہے اور نہ برے کو برا کہے، نہ امر بالمعروف کرے، نہ نہی عن المنکر کرے. عموماً ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا متقی انسان ہے. قرآن نہیں کہتا اس کو متقی، چونکہ یہ زینتی شے ہے، تزئیناتی شے ہے، غیر فعال ہے، عامل نہیں ہے، عمل نہیں ہے اس کے اندر، اس کا کوئی فعال کردار نہیں ہے. یہ کسی عمارت کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، یہ امت کا جز نہیں ہے، امت کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. یہ زینتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دیکھنے میں اچھا ہے لیکن استعمال میں کھوٹا ہے، خراب ہے. نہ ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہے قرآن و دین، اور نہ ایسی شخصیات کی طرف رغبت دلاتا ہے، رجحان، کہ آپ ایسی زینتی شخصیات کی طرف رجحان کریں اور ان کو اپنا مقتدا بنا لیں، ان کو اپنا پیشوا بنا لیں، ان کو اپنا مانوی رہنما بنا لیں اور ان سے متمسک رہیں. قرآن نہیں بھیجتا ان کی طرف. قرآن کریم لوگوں کو انبیاء کی جانب، ائمہ کی جانب اور وارثان انبیاء و ائمہ کی جانب رہنمائی کرتا ہے، دعوت دیتا ہے. چونکہ وہ زینتی نہیں ہے، محض اس لیے نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر رہیں اور ایک اچھے انسان کے طور پر پہچانے جائیں، لیکن ان کا کوئی کردار نہ ہو. عموماً تقوی کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں تصویر آتی ہے وہ ایک زینتی شخصیت جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن اس کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی مسئولیت نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، اس کے دوش پر کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ اس نے لیا ہے، نہ لیتا ہے اور نہ لے گا کبھی. اس کو نہیں کہتے متقی. متقی جو قرآن کریم بنانا چاہتا ہے اور جس کا مقام اعلیٰ ذکر کیا گیا ہے وہ ڈیکوریشن پیس نہیں ہے. قرآن کا متقی مرد میدان ہے، مرد عمل ہے، مرد جہاد ہے، مرد کوشش ہے، اہل جد ہے، اہل جہد ہے. قرآن کا متقی
ایسا نہیں کہ جو صرف دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، بلکہ قرآن کا متقی وہ ہے کہ شاید بہت سارے اس کے دشمن ہوں، بہت سارے اس کے مخالف ہوں، زینتی شخصیت کا کوئی مخالف نہیں ہوتا، سب تعریف کرتے ہیں. آج تک مثلا ایک شرابی کبابی اس کے پڑوس میں رہتا ہے اور گواہی دیتا ہے، شرابی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آج تک اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. اتنا یہ اس کے تقوی بیان کرتا ہے کہ یہ اتنا متقی ہے کہ آج تک اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. وہ کیسا متقی ہے جس کے پڑوس میں یہ آدمی رہتا ہے اور اس نے اس کو کبھی ہدایت نہیں کی ہے. گواہیاں دیتے ہیں نا فاسق و فاجر لوگ، کسی کی اچھائی کی گواہی دیتے ہیں، جی ہم گواہ ہیں، ہم ان کے محلے میں رہتے ہیں، روز آنا جانا ہوتا ہے، انہوں نے آج تک ہمیں ہمارے کام میں مداخلت نہیں کی. اتنے متقی آدمی ہیں. یہ قرآن کی نظر میں نہیں ہے متقی. جو اس طرح سے آنکھیں بند کر کے رہے، جو اس طرح سے لا تعلق رہے منکرات سے، اس کو قرآن نہیں کہتا متقی. یہ زینتی شے با تقوی نہیں ہے، بے تقوی ہے جو لاوبالی اور لا تعلق ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں خود ساختہ متقی کا مفہوم اس قسم کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے. جب ہم یہ تصریح اس لیے ضروری ہے کہ جب تاکید کی جاتی ہے تقوی کے بارے میں تو پہلے سے ایسی شخصیت با تقوی کوئی ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ جب جمعہ میں کہا جاتا ہے با تقوی بنو، تو وہی با تقوی جو ہمارے محلے میں یا ہمارے پڑوس میں یا ہمارے گاؤں میں وہ بننا ہے، مجھے بھی وہی بننا ہے نا، قرآنی متقی بننا ہے. اور قرآن ساتھ بیان بھی کرتا ہے کہ کس طرح سے متقی بنا جاتا ہے. جس طرح چند مطالب پہلے بیان کیے تھے کہ اگر کسی کا عہد نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، قرآن نہیں اس کو متقیوں کے زمرے میں شمار کرتا. ہر چند دن رات عبادتیں کرتا رہے. اگر عہد نہیں ہے، لا دین لمن لا عہد لہو، اگر کسی انسان کا عہد نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. جب دین نہیں ہے تقوی کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ بے تقوی انسان ہے. قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اور مختلف آیات کے اندر متقی کا مقام ذکر کیا گیا اور ضمناً یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ با تقوی انسان ہوتا کیسے ہے. از جملہ سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 123 ہے. پہلی آیات سورہ توبہ کی پڑھی ہیں، ان میں سے ایک آیا 123 سورہ توبہ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، فرد کو نہیں کہہ رہا قرآن، امت کو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے امت با ایمان، اے امت مومنہ. قاتل الذین یلونکم من الکفار، وہ کفار جو تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کفار کے مقابلے میں تم قتال کرو، جہاد کرو، مقابلہ کرو ان کا. ان کے مقابلے میں لا تعلق مت بیٹھو. آج کے اگر مصداق بیان کرنا چاہیں، جیسے اسرائیل ہے، وہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ دشمن، یہ مسلمانوں کا دشمن، قرآن کا دشمن، اس کے بارے میں لا تعلق نہ بیٹھو. آپ یہ نہ کہو وہ اپنی سرزمین پر، ہم اپنی سرزمین پر. یہ قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین، قتال کرو، یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ، اس طرح سے بنو کہ غلظت تمہارے اندر پائیں کفار، تمہیں اہل غلظت پائیں. زوئے کے ساتھ غلظت، غین لام زوئے، توئے زوئے سے جو زوئے ہے، زین ظاہر جس سے لکھتے ہیں، ظہور، غلظت ہو تمہارے اندر. غلظت عربی زبان میں کہا جاتا ہے شدت کو. جب انسان غصے میں ہو، غضب میں ہو، اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ غلظت میں ہے. نرمی اس کے مقابلے میں ہے نرمی، غلظت کے مقابلے میں نرمی ہے. لین رہو آپ. مثلا غلیظ جو بہت گاڑا ہو، غلیظ اس چیز کو کہتے ہیں. اردو میں غلیظ کا معنی
شاید کچھ اور کیا جاتا ہے، نجس یا پلید کے معنی میں غلیظ ذکر کیا جاتا ہے. عربی زبان میں غلیظ گاڑھی چیز کو کہتے ہیں. مثلا جب آپ کھانا بناتے ہیں، شوربہ بناتے ہیں، کبھی گاڑھا ہو جاتا ہے، کبھی پتلا ہوتا ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، کبھی گاڑھا ہو جاتا ہے. گاڑھا ہو جائے جس میں چمچ یا چمچہ دیگ میں نہ ہلے، اس کو کہتے ہیں غلیظ ہو گیا ہے، غلظت آ گئی ہے اس کے اندر. اگر چمچ ہل رہا ہے تو یہ پتلا ہے. ابھی بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کو پکانے کے لیے اتنا ابالا جاتا ہے، جیسے کھوआ بناتے ہیں آپ، دودھ میں چمچ ہلائیں تو چمچ ہلتا ہے، لیکن اتنا اس کو پکاتے جائیں آپ، یا اس میں کوئی اور چیز ڈال جائیں کہ وہ گاڑھا ہو جائے، اتنا گاڑھا ہو جائے کہ اس میں چمچ نہ ہلے. نرم ہے لیکن گاڑھا ہے، اس کو کہتے ہیں غلظت آ گئی اس کے اندر. یہ اشیاء میں ہے پتلا اور غلیظ. انسان کے حالت کے بارے میں غلظت کے مقابلے میں نرمی ہے، لین. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو فرعون کو جا کر ہدایت کرو لیکن نرمی کے ساتھ. قولا لہو قولا لینا، نرم بات کرنا اس کے ساتھ، جاتے ہی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، پہلے نرمی سے بات کرو کہ شاید متوجہ ہو جائے. چونکہ بعض اوقات نرم بات اثر کرتی ہے، مرد ناداں پر اثر نہیں کرتی لیکن مرد دانا پر اثر کرتی ہے. خوب اتمام حجت کے لیے فرعون سے بھی پہلے نرم بات کرو. اگر نرم نہ ہو تو غلظت کے ہے. جس طرح رسول اللہ کو حکم ہے منافقین کے بارے میں کہ وغلظ علیہم، اے رسول شدید غصہ، عصبانیت، شدت اختیار کرو منافقین کے بارے میں، نرم باتیں نہ کرو ان کے بارے میں، نرم گوشہ نہ رکھو منافقوں کے بارے میں. وغلظ علیہم، آپ کے اندر شدت ہو، آپ کے ساتھیوں کے اندر شدت ہو، منافق کے بارے میں نرمی مت دکھاؤ. بعض اس کو اسلامی اخلاق سمجھتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرم رہنا اور منافقوں کے ساتھ بھی نرم رہنا. سختی کس کو دکھانی ہے؟ مومنوں کو. اپنا کوئی مل جائے تو اس پہ شدت دکھاتے ہیں، منافق کو کافر مل جائے اس کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اعلیٰ اخلاق ہے. اس کو اخلاق عالی کا نام دیتے ہیں. قرآن فرماتا ہے یہ غلط ہے، یہ رویہ، یہ بے تقوی انسان ہے. آپ کو نرمی دکھانی ہے جہاں نرمی کا وقت ہو، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جس میں آپ کے اندر غلظت ہو، شدت ہو، غضب ہو، غصہ ہو، شدت عمل و رویہ شدید ہو آپ کا. کب؟ کفار کے مقابلے میں. وہ کفار جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف مکر و مکاری میں شامل ہیں، یا منافق، چھپا ہوا پنہان کافر جو اندر سے دیمک کی طرح کھا رہا ہے، چاٹ رہا ہے. ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے غلظت کے بغیر. وغلظ علیہم یہاں پر بھی ہے کہ وَلْيَجِدُوا، اے مومنوں کفار پائیں، دیکھیں تمہیں غلظت کے ساتھ دیکھیں، یعنی انہیں پتہ چل جائے کہ یہ تو بہت سخت شدت کے احساسات ہمارے بارے میں رکھتے ہیں. اس طرح سے ان کے بارے میں بات کرو، آپ غلظت ہو آپ کی زبان کے اندر کفار و منافقین کے بارے میں. اس کے بعد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. پہلے حکم توجہ کریں کیا ہے اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ خدا متقیوں کے ہمراہ ہے، خدا متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ ساتھ دیتا ہے متقیوں کا. یہاں ایک مطلب یہ بیان ہوا ہے کہ متقی کہتے کس کو ہیں؟ متقی اس شخص کو نہیں کہتے جو بات ہی نہ کرے، یا جو منافق سے بھی نرم بات کرے، کافر سے بھی نرم بات کرے، دشمن سے بھی نرم بات کرے، اور وہی کہ جی ہمارا دین تو ہمیں نرمی سکھاتا ہے، ہمارا دین تو ہمیں شدت نہیں سکھاتا. یہ قرآن شدت سکھاتا ہے، غلظت سکھاتا ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. آدھا دین کیوں پڑھتے ہو؟ بینگی آنکھ سے کیوں دین دیکھتے ہو؟ بینگی آنکھ سے کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ بینگی آنکھ سے قرآن پڑھنے سے آیت کا ایک حصہ نظر آتا ہے، دوسرا نظر نہیں آتا. رحماء بینہم نظر آتا ہے اور اشدہ علی الکفار نظر نہیں آتا، یا اشدہ نظر آتا ہے، رحماء نظر نہیں آتا.
عظیم شخصیت، اسلام شناس، جہان شناس، ہستی شناس، مرحوم صدر المتعلحین رضوان اللہ تعالی علیہ، جو عظیم فلسفی و عظیم مفکر ہیں، آج تک دنیا فکر میں اس سے بڑا مفکر نہیں پیدا ہوا۔ ملا صدرہ جن کو کہا جاتا ہے صدر المتعلحین، ناشناختہ ہیں ہمارے لیے، چونکہ جن علوم میں وہ تخصص و مہارت رکھتے ہیں وہ پاکستان میں ممنوع و غیر ضروری ہیں، چونکہ ان میں روٹی نہیں ہے۔ پڑھو گے کس طرح سے ہے، پڑھو گے فارسی، بیچو گے تیل، فارسی پڑھ کے کھاؤ گے کیا؟ ابھی بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں دین پڑھو گے اور کھاؤ گے کیا؟ ان کا جو شعبہ ہے وہ ہماری دلچسپی کا شعبہ نہیں ہے، اس لیے متعارف بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اس بزرگوار کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی گمراہی لوگوں کو دین و قرآن سمجھنے میں یہ پیش آئی ہے کہ انہوں نے احول العین انسان نے دین پڑھا ہے۔ احول نے، احول بہنگے کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ ٹھیک ہو ایک آنکھ خراب ہو، ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو۔ آج کل تو یہ باقاعدہ اس کے لیے تو امیر المومنین بننے کی شرط یہ ہے کہ ایک آنکھ ہو اور ایک آنکھ نہ ہو، وہ شخص زیادہ چانس رکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین بن جائے۔ لیکن وہ ایک آنکھ ہو اور ایک آنکھ نہ ہو، اس کا نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ منظر پورا نظر نہیں آتا۔ صدر المتعلین فرماتے ہیں کہ ایک احول دین شناسی ہے۔ احول دین شناسی یعنی بہنگی دین شناسی، بہنگے انسان کی دین شناسی۔ بہنگا آدمی جب دین سیکھتا ہے تو آدھا دین اس کو نظر آتا ہے، آدھا نظر نہیں آتا۔ آپ خود دیکھ لیں گے، جس کو مثلا ایک ایسا آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہو جس کو آدھا روڈ نظر آتا ہو اور آدھی سڑک نظر نہ آتی ہو، تو وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو دو موٹر سائیکلوں کے درمیان سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ وہ رات کے وقت دو لائٹیں اس نے دیکھیں اور درمیان سے اس نے گزرنے کی کوشش کی، بعد میں ٹکرا گیا گاڑی سے۔ اس سے پوچھا کیوں ایسے کیا؟ کہا کہ میں نے سمجھا دو موٹر سائیکل آ رہے ہیں، ان کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کی۔ خوب ایسا انسان خطرناک ہے جس کو آدھا روڈ نظر آتا ہو، آدھا نظر نہ آتا ہو، آدھا دین دیکھتا ہو اور آدھا دین نہ دیکھتا ہو۔ خوب کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی اسلام محبت کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اسلام شدت کا دین ہے، اسلام غلظت کا دین ہے۔ بلکہ تقویٰ کے لیے غلظت کو اسی طرح سے ضروری شمار کرتا ہے دین جس طرح سے نرمی کو شمار کرتا ہے۔ آپ نرم دل ہوں جہاں نرمی کی ضرورت ہے، آپ خاشع ہوں، خاضع ہوں، خشوع ہو آپ کے اندر خدا کی بارگاہ میں، مومنین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ لیکن دشمنوں کے مقابلے میں نرمی جرم ہے، دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے اندر شدت ہو، غلظت ہو۔ امیر المومنین اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے تو نرمی اس قدر زیادہ تھی کہ پورا وجود کانپ رہا ہوتا تھا خوف خدا سے۔ اور یہی علی جو خوف خدا سے لرز رہے ہیں، ناخن، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک علی لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہی کانپتا لرزتا انسان جب خیبر و خندق میں اترتا ہے ذوالفقار لے کر تو پورا لشکر کانپتا ہے اس کو دیکھ کر۔ اب آپ نرمی دیکھیں اور شدت دیکھیں، غلظت دیکھیں۔ اگر یہ غلظت نہ ہو، یہ شدت نہ ہو، اور یہ سہولت نہ ہو، یہ کوبندگی نہ ہو، انسان مقام تقویٰ پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کسی جگہ تجھے لرزنا چاہیے اور کسی جگہ کسی کو تجھ سے لرزنا چاہیے۔ تجھے دیکھے ہیبت ہو تیری اس کے اوپر، روب ہو تیرا اس کے اوپر۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ تیرے اندر اگر غلظت آ جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ متقی بننے کے لیے دشمنوں کے بارے میں تمہارے اندر غلظت ضروری ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ ڈیکوریشن پیس کو متقی نہیں کہتے، چونکہ وہ ہر ایک کے ساتھ نرمی رکھتا ہے۔ متقی بننے کی پاکستانی تقویٰ یہ ہے کہ آپ کسی کو ناراض نہ کرو۔ یہ غلط فارمولہ ہے، کسی کو ناراض نہ کرو۔ بھائی کوئی ناراض ہونا چاہیے آپ سے، کسی کو کرو ناراض۔
قرآن کریم میں بھی ہے اور نہج البلاغہ میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آخرت میں ایک عمل یہ ہوگا کہ تم نے خدا کے لیے کتنی دشمنیاں مول لی ہیں. ایک احسن عمل جو انسان کا تلاش کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کتنی دشمنیاں تم نے مول لی ہیں. خطبہ منا سید الشہداء علیہ السلام کا، اس میں امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو، علماء اسلام کو بٹھا کر یہی جملہ کہا کہ بتاؤ مجھے تم نے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر کتنی دشمنیاں مول لی ہیں. حج کے اندر حجاج کو، علماء کو بٹھا کر کربلا سے 1 سال پہلے 59 ہجری میں امام کا یہ خطبہ ہے، بہت معروف خطبہ ہے، خطبۃ المنا، جو کئی دفعہ مجالس میں بیان کیا ہے. اس میں امام علیہ السلام نے ان علماء سے یہی کہا کہ اللہ کی راہ میں کوئی دشمنی مول لی ہے تم نے؟ آج تک نہیں لی تم نے دشمنی مول اللہ کی راہ میں. پس کس طرح سے آپ دعویٰ رکھ سکتے ہو کہ آپ متقی ہو، آپ باتقویٰ ہو؟ ہونا چاہیے انسان کا کوئی دشمن ہونا چاہیے، وہی دشمن جو خدا کا دشمن ہے، وہ آپ سے راضی نہ ہو. سب کو راضی رکھنا تقویٰ نہیں ہے، ظلم ہے بسا اوقات سب کو راضی رکھنا. حتیٰ گھریلو معاملات میں یہ سب کے گھروں کے اندر یہ مشکل ہے، تربیت کے فقدان کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے، اور بہت سارے کمزوریوں کی بنا پر ہمارا جو ماحول ہے تہذیب، اس کے اندر یہ مشکل ہے. گھریلو جھگڑے ہمارے شروع ہوتے ہیں، خواتین کے، مردوں کے، ایک گھر کے اندر رہنے والوں کے. اب ایک گھر میں ایک عام مشہور لڑائی، ازلی لڑائی و ابدی لڑائی، ساس بہو کی آپس میں لڑ پڑتی ہیں، 2 عورتیں، 2 خواتین، یا دونوں کی غلطی ہے یا کسی ایک کی غلطی ہے. بیچ میں یہ بیچارہ مرد جو ایک کا بیٹا ہے اور ایک کا شوہر ہے، یہ سینڈوچ بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اب کیا کرے. یہاں پر ماں کا ساتھ دے تو بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کا ساتھ دے تو ماں ناراض ہوتی ہے. یہ کیا کرے؟ مخمسے میں پھنسا ہوتا ہے. اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو راضی رکھے، فریقین کو راضی رکھے. ہو سکتا ہے منافقت کے ذریعے دونوں راضی ہو سکتی ہیں. تنہا ذریعہ دنیا میں سب کو راضی رکھنے کا منافقت ہے. چونکہ منافقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چند چہرے بنا لیں اپنے. آپ جب ماں کے پاس جائیں بیوی کے دشمن بن کر جائیں، بس اس کو تو کل طلاق دے رہا ہوں، میں نے اسٹامپ لے کے رکھا ہوا ہے، اگلی تنخواہ پہ اس کو فارغ کر رہا ہوں. اور بیوی کو جا کر کہتا ہے یہ بوڑھی ہے، مرنے والی ہے، چند دن صبر کر، بس چلی جائے گی، تو تھوڑی دیر انتظار کر لے. وہ اس کو یہ سبق دیتا ہے، اس کو یہ سبق دیتا ہے. منافقت تنہا راستہ ہے جو سب کو راضی رکھ سکتا ہے، لیکن آپ کو جانتے ہیں کہ منافقت دھوکہ ہے. سب راضی نہیں ہوتے، سب کی جانب سے خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. منافق اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کثرت روایت میں ہے کثرت الوفاق نفاق، رسول اللہ کا فرمان ہے ظاہراً یہ کثرت الوفاق نفاق، ہر ایک سے متفق ہونا منافقت ہے. بعضوں کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ہم متفق ہیں، بھائی اس میٹنگ میں گئے آپ سے بھی متفق ہیں، اس میں گئے آپ سے بھی متفق ہیں، اس رولے میں پڑے آپ سے بھی متفق، فریقین سے متفق ہیں، دونوں سے جھگڑے والوں سے متفق ہیں. کثرت الوفاق نفاق، زیادہ اتفاق رکھنا، متفق ہونا ہر ایک کے ساتھ، یہ منافقت ہے. غلظت بھی چاہیے آپ کو بعض جگہ پر، منکرات کے مقابلے میں، منکرین کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں، منافقین کے مقابلے میں. پس قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اے مومنو کفار و دشمن تمہارے اندر غلظت محسوس کریں، پائیں. یعنی یہ شدت اتنی محسوس ہو تمہارے وجود میں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے بارے میں کتنی شدید موقف رکھتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو متقی ہو، اور متقیوں کے ساتھ خدا ہے ان کا. کہ پہلے بھی اشارہ کیا، یہ وہ عنوان ہے، متقیوں کا تمغہ ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو، متقیوں کے لیے کوئی اور صلہ ذکر نہ کیا جائے، فقط یہ ایک جملہ ہو کہ خدا متقیوں کے ساتھ ہے، تو کافی ہے انسان کے لیے یہ صلہ، کہ جس عمل سے خدا کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ
جس چیز سے ملتا ہے انسان کو، اگر کچھ بھی اور نہ ملے تو کافی ہے انسان کے لیے متقی ہونے کے لیے۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے جس میں متقین کا ذکر ہے۔ آیہ دیگر ایک آیہ اور پڑھ لیتے ہیں کہ بات تھوڑی سی آگے بڑھ جائے۔ سورہ ہود میں آیہ کریمہ ہے 49۔ سورہ ہود میں ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا رویہ قرآن کریم نے رسول اللہ کے لیے بیان کیا ہے، اور اس ماجرا کے اثناء میں آیا 49 میں یہ فرمان ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ یہ باتیں، تلک یہ خبر، یہ گزارشیں جو ہم نوح کے بارے میں دے رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو پہنچا رہے ہیں، من انباء الغیب ہیں، نوحیہا الیک، ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، یا ان انباء اور اس نبا کی وحی کر رہے ہیں آپ کو۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، یہ باتیں آپ کو اور آپ کی قوم کو معلوم نہیں تھیں، وحی اترنے سے پہلے آپ کو بھی معلوم نہیں تھیں اور آپ کی قوم کو بھی معلوم نہیں تھی یہ باتیں جو ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر اختیار کرو، صابر بنو کہ عاقبت متقین کی ہے۔ عاقبت یعنی انجام، فرجام انجام متقیوں کے لیے ہے، کامیابی آخری متقیوں کے لیے خدا نے مقرر کر دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام و دیگر انبیاء کے واقعات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں امت اسلامیہ کی، امت ایمانی کی ہدایت کے لیے۔ وہ ماجرا نازل کیا وحی کے ذریعے رسول اللہ پر تاکہ رسول اللہ اپنی قوم کو سنائیں۔ اس ماجرا کے اندر ہدایت ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ قوم نوح بہت ہی نافرمان قوم تھی، نافہم قوم تھی۔ قوم نوح 950 سال پیغام نوح سمجھ نہیں سکی اور نہ کوشش کی، بلکہ برعکس حضرت نوح کو ستایا، تنگ کیا، دل دکھایا، انکار کیا، جھٹلایا، ہر غلطی کی حضرت نوح کے ساتھ۔ یہ واقعات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ آپ نبا، ہم وحی کرتے ہیں، آپ تلاوت کریں۔ اللہ کا کام وحی کرنا ہے اور رسول اللہ کا کام اس وحی کو لے کر تلاوت کرنا ہے، یعنی لوگوں کو پہنچانا، عوام تک پہنچانا، انہیں آگاہ کرنا اس ماجرا سے۔ خوب اس آگاہی میں کیا فائدہ ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آیات سورہ ہود و نوح یہ سب مردوں پہ پڑے، مردے بخشے جاتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کا ہدف یہ نہیں تھا کہ میں نوح کے بارے میں ماجرا ذکر کروں گا تاکہ پاکستان میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بخشوانے کے لیے قصہ نوح پڑھو تاکہ وہ بخشا جائے۔ یہ نہیں تھا مقصد وحی کا، نہ تلاوت کا یہ مقصد ہے، نہ وحی کا یہ مقصد ہے۔ یہ ضرورت ہے لوگوں کی، انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت قرآن کا یہ استفادہ و یہ استعمال نکال لیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بہانے سے کچھ کھانے پینے کو مل جائے اور کچھ لوگ ویسے تسلی کر لیں۔ وہ قرآن جو زندگی میں انسان نہیں پڑھتا اور زندگی میں استفادہ نہیں کرتا، مرنے کے بعد کسی کام نہیں آتا۔ قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، زندوں کے لیے ہے۔ ثواب ہے قرآن پڑھنے کا، اور یہ ثواب آپ ہدیہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی لے سکتے ہیں کسی اور کے نام بھی، لیکن یہ ثواب مقصد نزول قرآن نہیں ہے۔ پڑھیں اس کو۔ قصہ نوح کس لیے بیان کیا؟ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول قصہ نوح و واقعہ نوح کس لیے بیان کیا؟ اس لیے آپ کے لیے بیان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور پہلے نبیوں نے آ کر یہی اللہ کا پیغام دیا لوگوں کے اندر،
ان لوگوں نے شدت کے ساتھ اس پیغام کو رد کیا، ٹھکرایا، جھٹلایا، اور ان انبیاء نے استقامت دکھائی۔ آپ کے لیے بھی راستہ وہی ہے، آپ کے لیے بھی ماجرا وہی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ ذکر کر کے بعد میں ارشاد ہے فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، آپ صبر کریں۔ صبر سے مراد یعنی قائم رہیں اپنے موقف پر۔ صبر چپ رہنا، کچھ نہ کرنا صبر نہیں ہے، اپنی بات پر قائم رہنا، اپنی راہ پر قائم رہنا، اپنے مقصد کی طرف چلتے رہنا صبر ہے۔ مشکلات ہوں، مصائب ہوں، تکالیف ہوں، دکھ درد ہوں، بیماریاں ہوں، محرومیت ہو، فقر و فاقہ ہو، ناداری ہو، امتحانات ہو، آزمائشیں ہوں، ان سب میں صبر کریں۔ مثلا اگر کوئی مریض ہو گیا ہے تو صبر کریں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ مریض گھر میں رکھ کے بیٹھ جائیں، علاج نہ کرائیں، یہ نہیں ہے صبر۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہو گیا ہے کہ آپ اس کی بیماری کی وجہ سے اپنے ذمہ داریاں نہ ترک کریں، قائم رہیں اپنی جگہ پر۔ بیمار بھی صبر کرے، آپ بھی صبر کریں، رشتہ دار بھی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہ کرائیں، علاج کرائیں، مداوا کرائیں، لیکن بیماری بہانہ نہ بنائیں کہ جو بیماری ہے ہم نہیں آ سکتے، بیماری ہے ہم نہیں کر سکتے، بیماری ہے ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر میں بیمار ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ خوب، یہ بیماریوں کو بہانہ قرار دے کر اپنی راہیں نہ تبدیل کرو، اپنا موقف نہ چھوڑو، اپنی ذمہ داریاں ترک نہ کرو، مصائب کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں نہ چھوڑو، صبر کرو کہ یعنی قائم رہو۔ عربی زبان میں صابر اس حیوان کو کہتے تھے، چونکہ صحرائی لوگ تھے، حیوان پالتے تھے، بھیڑ بکریاں، ریوڑ۔ بھیڑ بکریوں کی عادت ہے چراگاہ کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو چراگاہ نظر آئے وہاں پہنچ جاتی ہیں بھیڑ بکریاں بغیر اجازت کے۔ یہ سیارہ ہیں اس طرح کی بھیڑ بکریاں جو قابو میں نہ آئیں۔ ان کے مقابلے میں ہے سبارہ، ایسا ریوڑ جو سبار ہے۔ سبار اس ریوڑ کو کہتے ہیں کہ جس کو جہاں کھڑا کر دیں چشمے کے ارد گرد، پانی کے گرد یا اپنے باڑے کے گرد جمع کر دیں، وہ وہیں قائم رہے جہاں اس کو کھڑا کر دیا۔ صحرائی حیوانات ایک قسم کے سدائے ہوئے ہوتے ہیں، اونٹ ہوں، جانور ہوں، کوئی نہ بھی ان کا نگہبان ہو، وہ ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے، وہیں قائم رہتے ہیں۔ اسی طرح سے سبار اس بادل کو کہتے ہیں، گھٹا کو، جو آ کے جم جائے، ٹک جائے اور گزرے نہیں۔ وہ گھٹا جو ایک جگہ آ کر قائم ہو جائے اور ہلے نہیں، جس طرح سردیوں میں بسا اوقات دھند چھا جاتی ہے، بادل آ جاتے ہیں اور ہفتوں ہٹنے کا نام نہیں لیتے، ایسے بادلوں کو سبار کہتے ہیں۔ انسان صابر انسان وہ ہے جو اپنی راہ پر قائم رہے، کوئی چیز اسے ہٹا نہ سکے۔ دکھ، درد، تکلیف، مشکلات، محرومیت، فقر، فاقہ، بیماری، ناداری، کوئی چیز اسے اپنی جگہ سے، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا سکے، اس کو صابر کہتے ہیں، اس انسان کو، کہ راہ خدا پر قائم رہے، اپنے موقف پر قائم رہے۔ متقی بننے کے لیے ایک اور صفت صابر ہونا ہے، استقامت و اہل صبر، یعنی قائم رہیں اپنی جگہ پر، پھر انسان متقی بنتا ہے۔ متقی وہ انسان نہیں ہے جو بیماریوں کو مجبوری بنا لے، جو ناداریوں کو مجبوری بنا لے، جو ہر چھوٹی سی تکلیف کو اپنی مجبوری بنا کر ذمہ داری چھوڑ دے، اپنا فریضہ چھوڑ دے، اپنی راہ چھوڑ دے، اپنا موقف چھوڑ دے۔ کتنے لوگ ہیں مثلا آتے ہیں تعلیم کے لیے، ہم نے نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا آپ نے؟ وہ اس لیے نہیں پڑھنا کہ گھر میں والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ وہ خراب رہتی ہے، کیا یہ چیز باعث بنے کہ انسان اپنی راہ چھوڑ دے؟ والد صاحب بیمار ہیں، والد صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا دے، کیا اس وجہ سے آپ اپنا راستہ چھوڑ دیں گے؟ یا یہاں فلاں چیز یوں ہے، کھانا پسند نہیں ہے تو آپ راستہ چھوڑ دیں گے؟ یہ سبار نہیں ہے، سیار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ریوڑ ہے جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جہاں چراگاہ دیکھے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ قائم نہیں ہے، یہ امت نہیں بن سکتا، یہ مجموعہ جو ہر سبزہ دیکھ کے دوڑ پڑے،
اس پہ کوئی ڈھارس نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس گروہ کے بارے میں زیادہ وضاحت کی ہے کہ یہ امیر المومنین کے ساتھی تھے اور انہیں خبر ملی کوفہ میں خبر پہنچی کہ معاویہ کا دسترخوان بہت رنگین ہوتا ہے، بڑا ٹیسٹی ہے، گجرانوالا کے کھانوں سے بھی زیادہ لذیذ کھانے شام میں دمشق میں امیر شام کے دسترخوان پہ پکتے ہیں. کوفہ سے بغیر ٹکٹ کے دوڑ کے چلے گئے علی کو چھوڑ کر. سبار نہیں تھے، یعنی یہ لذیذ ڈشیں انہوں نے امام چھڑا دیا، راستہ چھڑا دیا، موقف چھڑا دیا، ہر چیز چھڑا دی ان سے. یہ سیار ہیں، سبار نہیں ہیں. سبار جو قائم رہے، بھوکا ہے تو بھی قائم رہے. جس طرح رسول اللہ کے ساتھی تھے، جنگیں لڑتے تھے، پیٹ خالی، کئی وقت کا پیٹ خالی ہوتا تھا. سنا ہوا ہے آپ نے، پتھر باندھتے تھے اپنے پیٹ کے اوپر. سبار تھے. انہیں اگر پتہ بھی چل جائے فلاں جگہ لنگر پکا ہوا ہے، وہ دوڑ کے نہیں جاتے تھے، وہ لنگر کے پیچھے نہیں جاتے تھے. یہ سبار ہیں. اہل صبر نے وہ مار کے جیتے ہیں. یہ جنگیں سبار لوگ قائم رہے ہیں. کربلا میں کس قدر تکلیف، دکھ، پریشانی. سید الشہداء نے خود انہیں کہا چلے جاؤ آپ، یہ پریشانی، یہ مصائب، یہ تکلیفیں، چلے جاؤ آپ. وہ سبار تھے. سبار تھے وہ، یعنی قائم رہے آخری قطرے تک، آخری نفس تک قائم رہے. ان کو سبار کہتے ہیں. قرآن کا فرمانا ہے کہ اگر انسان صبر کرے متقی بنتا ہے، استقامت سے باتقوا بنتا ہے. استقامت چھوڑ دینے سے تقوی نہیں ہوتا انسان کے اندر. اور تقوی اگر آ گیا تمہارے اندر، ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے ہے. عاقبت آخری انجام کو کہتے ہیں، اختتام. اور ان انجام کے وقت انسان کی کامیابی، سرفرازی اور نجات. جس طرح میں کہا بھی جاتا ہے کہ بہترین دعا یہ ہے کہ یہ دعا کیا کرو کہ خدا ہمیں عاقبت بالخیر کرے، ہماری عاقبت درست ہو. چونکہ بیچ میں انسان پھسل جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے. عاقبت درست ہو. بعض ساری عمر درست راہ پر رہتے ہیں، آخری عمر میں پھسل جاتے ہیں. اور بعض ساری عمر غلط راہ پر گئے اور آخرت میں آخری قدم میں درست راہ پر آ گئے، عاقبت بالخیر ہو گئے. یہ عاقبت بالخیر ہونا ضروری ہے. عاقبت کس کی درست ہوگی؟ متقی کی. یعنی انشورڈ شخص کون ہے؟ جو آخر تک ٹھیک رہے گا، متقی. ورنہ غیر متقی کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ کل اسی راہ پر قائم رہے گا یا نہیں رہے گا. ممکن ہے اس راہ سے پھسل جائے، کہیں اور پہنچ جائے. جس طرح تاریخ بتاتی ہے، انبیاء کے ساتھی تھے، ائمہ کے ساتھی تھے. اور بعد کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ لوگ آئے، درست راہ پر آئے، لیکن صبر، استقامت نہ ہونے کی وجہ سے اس راہ کو جلدی چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اہل صبر و اہل استقامت بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ علیہ الصلاۃ والسلام. وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. ومحمد ابن علی اللہم صل علی محمد. وجعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد. وموسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد.
وعلی ابن موسیٰ اللہم صل علی محمد وعلی محمد ومحمد ابن علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی ابن محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد والحسن ابن علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد والحجت ابن الحسن القائم المہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین حجج اللہ علی بلادہ وامناؤہ فی عبادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اپنے تمام امور میں تقوی اختیار کریں، تقوی الہی طرز زندگی اپنائیں، انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں اور بالخصوص اپنی اجتماعی زندگی کے اندر کہ آج بہت اہم مناسبت ہے اہل پاکستان کے لیے، اور وہ روز آزادی ہے 14 اگست، جو اہل پاکستان کے لیے سب سے عظیم مناسبت بنتی ہے بحیثیت پاکستانی وطن عزیز پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کا روز آزادی ہے۔ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ یہ یوم و روز، لیکن یہ یوم ہر سال پاکستانیوں سے وہ حق ادا نہیں کروا سکتا، یا پاکستانی اس دن کا حق ادا نہیں کر پاتے، اس وجہ سے کہ یہ مملکت ایسے ناگوار اور تلخ حالات کا شکار ہے عرصے سے، بلکہ ابتدائی قیام سے لے کر آج تک سال بسال ایسے تلخ واقعات میں اور حوادث کا شکار ہے، جو اس قسم کے جشن اور اس قسم کے ایام کی خوشی و سرور اسے محسوس ہونے نہیں دیتے اور ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حالات ایک طرف سے ہی کہ پاکستان کے حالات بالآخر افسوسناک حد تک پریشان کن ہیں، خراب ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ پریشانیاں اور یہ مسائل و مشکلات ہمیں حقائق سے دور کر دیں اور ہم حقائق سے ہی محروم ہو جائیں۔ پاکستان کا بننا، پاکستان کا وجود میں آنا ایک اللہ تعالیٰ کا لطف خاص و نعمت عظیم ہے خدا کی، اہل ایمان کے لیے و اہل اسلام کے لیے۔ قربانیاں اس کے لیے دی گئیں، بھرپور طریقے سے اس کے لیے تحریک چلائی گئی، بزرگان نے اس میں اپنی خدمات انجام دیں اور عوام نے اس میں قربانیاں دیں کہ خوب آشنا ہے کم و بیشار پاکستانی ان ماجرا سے اور ان مسائل سے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مملکت آسانی سے وجود میں نہیں آتی اس صدی میں اور اس دور میں۔ ایک مملکت، اور وہ بھی اہل ایمان کے لیے اس بنا پر وجود میں آئے چونکہ یہ مسلمان ہیں، چونکہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے مملکت کی ضرورت ہے۔ اگر عزم نہ ہوتا، اگر ان لوگوں کے اندر قربانی و ایثار کا جذبہ نہ ہوتا، اس طرح سے آج کوئی اپنا ایک پلاٹ الگ نہیں کر سکتا وراثتی جھگڑوں میں۔ اگر 10 مرلے کا پلاٹ کسی کے ساتھ مشترک ہو اور وہ نہ دینا چاہے تو سارا زور لگا لیتے ہیں، لیکن 10 مرلے اپنے جدا نہیں کر سکتے۔ تو ایک مملکت قائم کر لینا، بنا لینا، یہ ایک قومی عزم کی علامت ہے، اور ایسا ہی تھا جس میں تمام مسلمان و تمام اہل ایمان شامل تھے۔ اپنے اپنے کردار انہوں نے ادا کیے، مختلف ادا کیے، منفی بھی تھے البتہ، لیکن ہم اس کے مثبت پہلو کو دیکھیں کہ ایک مملکت کا بن جانا
اور وہ بھی اسلام و ایمان کے عنوان سے بننا، اس پرچم کے ساتھ بننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ اگرچہ اس نعمت کی قدردانی نہیں کی گئی، قدردانی کرنے کے بجائے خیانت کی گئی اس ملک کے ساتھ، مملکت کے ساتھ، اور خیانتوں نے آج پاکستان کو یہاں آ پہنچایا ہے کہ ہر سال ہمیں 14 اگست لگتا ہے کہ پچھلا سال بہتر تھا اس سال سے، اس سے پچھلا سال بہتر تھا، پچھلا دور بہتر تھا۔ جوان یہ 2-3 نسلیں، دادا بیٹا اور پوتا جب آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو سب سے اچھا زمانہ دادا ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو یوں ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا۔ پوتا حسرت کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس زمانے میں پیدا ہوتا جب دادا کا زمانہ تھا۔ چونکہ یہ قباحتیں کم تھیں یا نہیں تھیں، تھوڑی تھیں، آج اس قدر مشکلات میں شکار ہیں یہ نسل کہ آرزو کرتے ہیں کہ ہم اسی پسماندہ دور میں، مثلا دادا کہتے ہیں کہ اس وقت پیسے نہیں تھے، بڑے گھر نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، لیکن آپس میں محبت تھا، احترام تھا، آپس میں رشتہ داری تھی، دکھ سکھ میں شرکت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا۔ آج کی نسل حسرت رکھتی ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو ان سے لے لی گئی ہیں۔ آج کے پاکستان میں جو سب سے زیادہ مثلا 14 اگست کا حق ادا نہیں ہم کر پاتے، اس میں ایک میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان بالخصوص پاکستانی میڈیا جو بہت غیر سنجیدہ ہے، انتہا درجے کا غیر سنجیدہ میڈیا پاکستان کے اندر ہے، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز، اور ان کے بعد پرنٹڈ میڈیا یا دیگر جو میڈیاز ہیں، یہ سب کے سب غیر سنجیدگی کا شکار ہیں۔ قوم کو انہوں نے بیچارہ بنا دیا ہے، لاچار کر دیا میڈیا نے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان سے لے لی ہیں، اور ایسے توہمات کے سائے بنا دیے ہیں قوم کے لیے کہ جس سے 14 اگست آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ کل کے اخبار میں آئے گا، میں بھی راستے سے گزر رہا تھا تو لوگوں کے انداز دیکھ کر تو میں نے یہ تبصرہ کیا کہ کل اخباروں میں آ جائے گا کہ پورے ملک میں 14 اگست بہت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ بس یہ انہوں نے جملہ پہلے سے لکھ کے رکھا ہوتا ہے کہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ کیا کر رہے ہیں اس وقت اہل پاکستان؟ آج پاکستان کا سما روڈوں پہ، سڑکوں پہ، گلی محلوں میں، اداروں میں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے آج کا دن آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج صورتحال کچھ اور ہونی چاہیے تھی۔ آج پاکستان میں جشن کا سما ہونا چاہیے تھا، آج پاکستان میں بہت اہم رویداد کی یاد ہونی چاہیے تھی، لیکن مجموعی طور پر دیکھیں حالات نے اور میڈیا نے اور حالات بتانے والوں نے غیر سنجیدہ ماحول پیدا کر دیا ہے۔ پاکستان کی تشکیل کے بعد پاکستان کی تعمیر تھی، پاکستان کی ترقی تھی، پاکستان جن مقاصد کے لیے وجود میں آیا تھا ان مقاصد کا حصول تھا، اور وہ راہیں طے نہیں ہوئیں، چونکہ فوراً ہی پاکستان بننے کے بعد ایسا طبقات آئے جنہوں نے قوم کا راستہ ہی بدل دیا۔ علامہ اقبال جنہوں نے تصور پیش کیا مملکت کا، اور پورا جامع تصور پیش کیا کہ مملکت کی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے، نہ ان وجوہات کے لیے جو عموماً بیان کی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال کی تصویر مملکت کی بالکل مختلف ہے۔ علامہ اقبال یہ نہیں کہتے تھے چونکہ ہندو تنگ کرتے ہیں لہٰذا ہم سکھ چین کے لیے الگ سے ایک جگہ، محفوظ جگہ چاہیے ہمیں۔ محفوظ جگہ کے لیے علامہ نہیں کہتے تھے کہ اس لیے مملکت چاہیے کہ یہاں مارتے ہیں ہمیں، یہاں قبضہ کر لیتے ہیں پلاٹوں پر، یہاں فلاں ہیں، یا ووٹ میں ہار جاتے ہیں اس وجہ سے یہاں ہمیں الگ مملکت چاہیے۔ علامہ یہ فرماتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا نظام بھی اللہ کا ہو۔ جب ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو ہمارا نظام بھی اللہ کا ہو، اور اللہ کا نظام موجود ہے، کتاب خدا میں موجود ہے، سنت رسول اللہ میں موجود ہے، تعلیمات ائمہ میں موجود ہے، بزرگان و اولیاء کے تذکروں میں موجود ہے وہ نظام۔
تو کیوں ہم نظام اللہ ہوتے ہوئے ہم نظام خدا سے محروم اور نظام طاغوت و نظام شرک و نظام کفر کے سائے میں کیوں زندگی بسر کریں ہم؟ یہ ضرورت تھی جس کی خاطر علامہ نے کہا تھا کہ ہمیں مملکت چاہیے، ہمیں سرزمین چاہیے، ورنہ دوسرے جو رفائی ہیں یا تحفظات ہیں یہ تو اس مملکت میں بھی ہو سکتے تھے، ان کے ساتھ رہ کر بھی ہو سکتے تھے۔ مثلا جیسے شیعہ، اگر شیعہ چاہے کہ میں محفوظ رہوں، وہ ہو سکتا ہے کسی بھی ریاست میں محفوظ ہو سکتا ہے، ہندو ملک میں چلا جائے تحفظ دے سکتا ہے، سکھوں میں چلا جائے وہ اس کو تحفظ دے دیں گے، عیسائیوں میں۔ ابھی شیعہ پوری دنیا میں محفوظ ہیں، پاکستان کے علاوہ یا چند اور نقطے ہیں، باقی یورپی ممالک میں محفوظ ہیں، روس میں شیعہ ہیں محفوظ ہیں، امریکہ میں شیعہ ہیں محفوظ ہیں، برطانیہ میں محفوظ ہیں، محفوظ ہیں، پس راضی ہیں۔ شیعہ جہاں محفوظ ہو وہاں چلا جائے۔ محفوظ رہنا مقصد ہے آپ کا، کہ آپ کو کوئی چھیڑے نہیں، یا راشن جہاں پر آپ کو زیادہ ملے، یہ مقصد ہے آپ کا، کہ جہاں آپ کو تحفظ مل جائے وہ سرزمین اب اپنا لے۔ یہ تصور ہے بعضوں کے ذہنوں میں۔ سید الشہداء علیہ السلام جب نکلے مدینہ سے قیام شروع کیا تو بھائی نے یہ مشورہ دیا، محمد ابن حنفیہ نے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، محمد ابن حنفیہ جو بھائی تھے اپنے، والدہ ان کی الگ ہیں محمد ابن حنفیہ کی، لیکن امیر المومنین کے فرزند ہیں وہ بھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ چلے جائیں اور پناہ لے لیں کعبہ کے اندر، اگر کعبہ میں محفوظ ہوئے تو وہیں رہنا، اگر کعبہ محفوظ نہ رہے تو آپ نکل کے یمن چلے جائیں، چونکہ یمن میں آپ کے ماننے والے ہیں، اگر وہاں تحفظ ہوا محفوظ ہوئے تو ٹھیک ہے، اگر یمن میں محفوظ نہ ہوئے تو یمن سے بھی نکل جانا۔ اور انہوں نے مشورہ دیا کہ صحرائے عرب میں، سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو علاقہ ہے یہ صحرائی ریگستان ہے، اس کے اندر غاریں ہیں، ٹیلے ہیں، ان ٹیلوں کے اندر غاریں بنی ہوئی ہیں، ان غاروں کے اندر چھپ جانا۔ یہ بھائی مشورہ دے رہا ہے امام حسین علیہ السلام کو، ان غاروں کے اندر چلے جانا اور اس وقت تک غاروں میں چھپے رہنا جب تک یزید کی موت کی خبر نہیں آ جاتی، چونکہ ایک دن تو مر جائے گا، کسی بیماری سے مر جائے گا، جس دن آپ کو پتہ چلے مر گیا ہے اس دن غاروں سے نکل آنا، چونکہ اس دن خطرہ ٹل جائے گا۔ اور سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جملہ سنا اور وہ بھی بھائی سے، اور تعجب کیا اور کہا کہ بھائی تو نے ہمدردی دکھائی، تجھے خدا جزائے خیر دے، اپنی بات کرنی تھی کر دی تو نے، لیکن میرا مقصد تحفظ نہیں ہے کہ میں غاروں میں جا کے چھپ جاؤں، میں یمن میں جا کے چھپ جاؤں، میں کعبے میں جا کے چھپ جاؤں۔ میں امام نہیں ہوں اس لیے کہ تحفظ کا امام ہوں، کہ اپنے آپ کو اور اپنے کنبے کو کسی محفوظ ٹھکانے پہ پہنچا دوں، جو آج لوگوں نے، مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ تحفظ اہم ترین ضرورت ہے ہماری، محفوظ ہونا ہماری اہم ترین ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں محفوظ رہنے کے لیے میرے پاس بہت سارے راستے ہیں، میں محفوظ ہو جاؤں گا لیکن نظام خدا، دین خدا، بندگان خدا، مخلوق خدا محفوظ نہیں ہے۔ جب نظام خدا محفوظ نہیں ہے میں محفوظ ہو جاؤں، میں نے اپنا حق ادا نہیں کیا ہے۔ بہت ساروں کی یہ شاید فہم ہو کہ پاکستان تحفظ کے لیے بنا، چونکہ اس مشترکہ ملک میں تحفظ نہیں تھا، محفوظ نہیں تھے مسلمان، یہاں پر محفوظ ہو گئے، البتہ جو محفوظ ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن تحفظ کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال اسے نہیں سمجھتے تھے کہ ہم یہاں محفوظ ہو جائیں، یہ تحفظ وہاں بھی مل سکتا تھا۔ اس لیے مملکت کی ضرورت ہے کہ اللہ کا، خدا پر ایمان رکھنے والے اللہ کے نظام کے سائے میں زندگی بسر کریں، لا الہ کا تکرار کرنے والے لا الہ کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ کل شب اسی مناسبت سے لاہور میں جو گفتگو تھی تو یہی مطلب بیان کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ کی تشریح علامہ اقبال سے کی تھی کہ کیا مراد کیا ہے، لا الہ کس کو کہتے ہیں، کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ لا الہ انسان کو کہتا ہے کہ وہ نظام ہو، مملکت ہو، سرزمین ہو۔ خدا نے یہ سرزمین دی ہے عزیزان، لیکن بیچ میں ہم ایک ضابطہ چھوڑ گئے
اس وجہ سے کہ مملکت بن گئی، امت نے قربانیاں دیں، لوگوں نے قربانیاں دیں، شہداء دیے، در بدر ہوئے، گھر بار چھوڑے، املاک اموال سب کچھ قربان کر کے آ پہنچے اس سرزمین کے اندر، لیکن بہت کچھ بیچ میں فراموش ہو گیا۔ اس فراموشی نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا۔ ایک فراموشی یہ تھی کہ علامہ اقبال کو بھول گئے ہم، علامہ اقبال کی جگہ سر سید کو پکڑ لیا۔ یہ سر سید کا پاکستان ہے آج۔ سر سید نے کہا کہ پاکستان یعنی مسلمان، کیونکہ وہ پاکستان سے پہلے تھے، وہ مسلمان بر صغیر کا اس کی ترقی و تکامل اور راہ نجات فقط مغربی طرز زندگی میں ہے، مغرب زدگی میں ہے، انگریز پرستی میں ہے، یورپ پرستی میں ہے۔ چونکہ وہ ترقی کا نمونہ ہے، وہ معراج، اور ہمیں وہاں پہنچنا ہے تو انہی کی راہ پر ہم چلیں، ان کی زبان بولیں، ان کا لباس پہنیں، ان کا بود و باش اختیار کریں، ان کی طرز اپنائیں کہ اپنا لیا ہم نے۔ اتفاقاً سر سید کی راہ چلنے میں کوئی سنی شیعہ اختلاف نہیں ہے، متفقاً اختلاف کرتے ہیں۔ جب امام صادق کی بات آ جائے تو پھر جھگڑ پڑتے ہیں، جب علی کی بات آئے لڑ پڑتے ہیں۔ سر سید کی بات پہ دونوں اتفاق رکھتے ہیں۔ اگر شک ہے تو پوچھ لو، شیعوں سے پوچھو یہ بچے کہاں پڑھتے ہیں، سنیوں سے پوچھ لو ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، کس طرز تعلیم میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بود و باش ہے، گھر کا نظام ان کا کیسے ہے۔ اور سر سید نے انہیں بتایا کہ اردو بولو گے تو آپ پسماندہ شمار ہوگے، بس نفرت کرو اردو سے اور انگلش بولو۔ ایسے ملک میں جو آپ کو ملا ہے کہ انگریزی سایہ اس کے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ ہم نے مان لیا، اپنا لیا۔ سر سید کی راہ کے پرچار کرنے والے ملے، سر سید کی راہ کو پھیلانے والے ملے، ادارے بنانے والے ملے، انویسٹمنٹ کی انہوں نے سر سید کی راہ پر، اور آج نظام سر سید نے یہ گل کھلائے ہیں۔ سر سید نظام یعنی سیکولر نظام، سر سید کا نظام یعنی آپ دین کو چھوڑو، اللہ کو چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، وہ ثواب کے لیے ہے، وہ آپ کا ایک انفرادی مسئلہ ہے، وہ انفرادی طور پر آپ رکھو، لیکن نظام مملکت قرآنی نہیں ہونا چاہیے، انگریزی ہونا چاہیے۔ آپ کی عدالتیں ابھی تک انگریزی، آپ کا نظام تعلیم ابھی تک انگریزی، آپ کی معیشت ابھی تک انگریزی، آپ کا قانون ابھی تک انگریزی، سب جو انگریز نے، انگریزی سے مراد نہ زبان، جو انگریز نے بنایا تھا وہی یہاں پر موجود ہے۔ خوب اس نظام کو آپ اپنائیں۔ یہ نظام سیکولر لوگوں نے بنا کے دیا، اور پاکستان اور 68 سال سیکولر پاکستان کا یہ نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اقبال کو بھول گئے، جس نے مملکت کا تصور دیا تھا اس کو فراموش کر دیا۔ اقبال فراموشی سب سے بڑی غلطی ہے ملت پاکستان کی، جو اس سے کروائی گئی ہے اور کی ہے، جس کے نتیجے میں آج 68 سال ہر سال بدتر پہلے سال سے گزر رہا ہے۔ یہ ایک فراموشی ہے۔ ایک فراموشی ہم نے اللہ کے اصول بھول گئے، ہم فراموش کر دیے۔ ایک بات ہم نے کی ہے اور جاری ہے، اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ تکمیل کریں گے اس کو۔ سنن الہی در قرآن، سنن الہی، سنت قرآن کریم کا لفظ ہے کہ سنت فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ سنن الذین من قبلکم، یہ سنن کہتے ہیں قواعد، اصول، ضابطے جو تمام بشریت کے لیے خدا نے مقرر کیے ہیں، سابقہ اقوام کے لیے، موجودہ اقوام کے لیے، آنے والی اقوام کے لیے۔ قانون ایک ہے، راستہ ایک ہے، ضابطہ ایک ہے، ان کو قرآن سنن کہتا ہے۔ دو قسم کے قاعدے ہیں، ایک نجات کے قاعدے، ترقی کے قاعدے، ضابطے، اصول، اور ایک ہلاکت کے قاعدے، زوال کے قاعدے۔ عروج و عظمت کا بھی اس میں نظام ذکر کیا گیا ہے، زوال کا بھی نظام قرآن میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مومنین کہتے ہیں کہ تبصرہ کرتے ہیں، چونکہ قرآن سے سروکار نہیں ہے، اب جب سنتے ہیں کہ قرآن کی آیت تعجب کرتے ہیں کہ اتنی وضاحت سے قرآن نے بیان کیا ہوا تھا اور ہم بے خبر بیٹھے تھے۔ قرآن کریم کا ایک ضابطہ، کئی ضابطے ہیں ساری، وہ بعض اگر وقت ہو تو ضرور سنیے گا آپ۔ یہ گفتگو اسی لیے شروع کی ہے کہ ہم قرآنی اصولوں اور ضابطوں اور الہی نظام سے آشنا ہوں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے، کیا کیا ہم نے جس کا نتیجہ آج یہ حالات ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے اللہ کے اصول پائمال کیے ہیں، جھٹلائے ہیں، ان کو
انکار کیا ہے، سب نے مل کر انکار کیا ہے۔ اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں فرقے نے کیا، میں نے نہیں کیا، سب نے کیا۔ شیعہ سنی نے مل کر پاکستان میں اللہ کے اصولوں کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، اور اس کے بجائے ایسے ہلاکت کے و زوال کے اصول اپنائے ہیں جن کے نتیجے میں آج زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، روز بروز حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان اصولوں میں سے ایک ضابطہ میں آج ایک ہی اشارہ کر دوں گا، بعد میں سنن الہی میں اس کی طرف اشارے ہوئے بھی ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ ایک قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کی آیت ہے یہ، کہ خدا نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نہیں بدلے گا، نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، قوم کے جو حالات ہیں یہ کبھی بھی خدا نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود قوم اپنے حالت نہیں بدلتی اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس ضابطے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس آیت کے اندر حالت بدلنے کا قانون اللہ تعالیٰ نے قوم کے لیے ذکر کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، لا یغیر، یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کا فرمان سچ ہے وہ صادق ہے کہ لا یغیر، خدا نہیں بدلے گا کسی قوم کی حالت جب تک وہ قوم حالت اپنی نہ بدلے۔ یہاں مقصود میرا آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بیان کرنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ قوم اپنی حالت بدلے۔ قوم پاکستان میں بننے کے بعد سے ابھی تک جو المیہ ایک اور رونما ہوا، یعنی فراموش ہوا جو فریضہ قوم کا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ قوم کے بجائے قوم کے اوپر مسلط لوگ قوم کے نیابت میں سب کچھ کر رہے ہیں، نام اس کو قوم کا دیتے ہیں، اور قوم تماشائی بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو تماشائی نہیں بنایا، ہر قوم کو فریضہ دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، اس کا مقصد بنایا ہے، تماشائی نہیں بنایا۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، نہ کسی فرد کو اللہ نے اس جہان میں تماشائی بنایا ہے۔ تماشائی سے مراد یہ کہ کچھ لوگ ہیں وہ جا کر عمل کریں گے، تمہارا کام ان کے عمل کو دیکھ کر یا ان کے لیے رونا یا ان کے لیے ہنسنا ہے۔ جیسے پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، یہ کھیلے گی 11 آدمی اور 22 کروڑ یا روئیں گے یا ہنسیں گے، کہ زیادہ تر روتے ہی رہتے ہیں۔ خب پاکستان میں کرکٹ یہ ہے کہ 11 کھیلنے والے ہیں اور 22 کروڑ رونے والے ہیں۔ خب اس سے تو کبھی بھی کرکٹ آپ نہیں جیت سکتے۔ آپ کرکٹ کے حامی ہیں، آپ کرکٹ کے تماشائی ہیں، کرکٹ کے لیے تالیاں بجانے والے ہیں، کرکٹ کے لیے آنسو بہانے والے ہیں، لیکن کرکٹ کے کھلاڑی نہیں ہیں۔ کھیل میں ممکن ہے ایسے ہو اور ہو رہا ہے، حرج نہیں ہے، کرکٹ ہار بھی گئے تو کوئی پاکستان کی آبرو خطرے میں نہیں پڑتی، لیکن پاکستان ہار جائیں، خدا نخواستہ دین ہار جائیں، اپنا قومی وقار ہار جائیں، یہ مصیبت ہے، اور وہ ہو گیا ہے۔ قومی وقار ہار گئے ہم، ملکی وقار ہار گئے ہم، 2 پہ لگا کے ہار گئے ہم۔ کیوں ہارے؟ اس نقطے قرآنی نقطے سے غفلت کی وجہ سے کہ قوم کا کردار بنتا ہے، قوم تماشائی نہیں ہے، تغیر میں قوم اصل بنیاد ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ایک اور اصطلاح قرآن کریم نے استعمال کی ہے، ہم نے بھی اپنی گفتگو میں جا بجا اس کو وضاحت کی ہے، ملا، یہاں بھی کی ہے، ملا، ملاح نہیں ہے، غلط تلفظ کرتے ہیں بعض، ملا، میم لام الف حمزہ، ملا حمزہ کے ساتھ، خلا جس طرح کہتے ہیں، خلا کہتے ہیں غلط تلفظ میں، خلا، ملا، خلا۔ ملا قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے جو قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں،
اور قوم کے خود ساختہ نمائندے بن جاتے ہیں، قوم کے خود ساختہ ترجمان بن جاتے ہیں، نائب قوم بن جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو قوم کے مساوی سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں گرمی لگے کہتے ہیں قوم کو گرمی لگ رہی ہے، اگر انہیں سردی لگے کہتے ہیں قوم کو سردی لگ رہی ہے، اگر انہیں کھانا مل جائے کہتے ہیں قوم کا پیٹ بھر گیا ہے، اگر انہیں کھانا نہ ملے کہتے ہیں قوم بھوک سے مر رہی ہے، اگر وہ جیل چلے جائیں کہتے ہیں قوم خطرے میں ہے، اگر وہ گھر میں ہوں کہتے ہیں قوم محفوظ ہے۔ وہ اپنے آپ کو قوم کے مساوی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس طبقے کا ذکر کیا ہے ملا۔ توجہ فرمائیں ان قرآنی اصولوں کی طرف کہ جب بھی قوم تماشائی بن جائے، قوم سٹیڈیم نشین بن جائے، قوم گھروں میں جا بیٹھے، قوم بالکل اپنا میدان ترک کر دے اور ملا اس کی جگہ پر آ کر قومی رول ملا ادا کرنا شروع کر دیں، اس قوم کو زوال سے کوئی نہیں بچائے گا، اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلے گا۔ ملا کے ذریعے خدا حالت نہیں بدلتا۔ پاکستان کا المیہ یہ ہوا کہ قربانیاں قوم نے دیں اور پھر قوم آئی آ کر باقی ادھورا کام چھوڑ دیا، باقی ترک کر دیا، تکمیل تک نہیں لے گئے، منزل تک نہیں لے گئے، وہیں چھوڑ کر صلے کے پیچھے پڑ گئے۔ کچھ لوگ آئے وہاں سے اصلی یا جعلی کلیم لے کر آ گئے کہ جی ہم اتنی جائیداد چھوڑ کر آ گئے، اتنی ابھی ملے ہمیں، وہ کبھی اس صوبے میں، کبھی اس صوبے میں، کبھی اس ضلع میں، کبھی اس ضلع میں۔ جو ہی قوم پاکستان بنا اور وجود میں آئی، کچھ لوگ یہاں سے املاک چھوڑ کے چلے گئے بھارت، کچھ لوگ بھارت سے ہجرت کر کے یہاں آئے۔ جو املاک یہاں چھوڑ گئے، جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس پہ قبضہ شروع کر دیا۔ جو وہاں سے آئے وہ کلیم لے کر آئے جی کہ ہمیں کچھ دو اس کے بدلے میں۔ تو اصل قوم ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئی کہ کس کو کہاں پلاٹ ملے، کس کو کہاں مربع ملے، کس کو کہاں کوٹھی ملے، کس کو کہاں بنگلہ ملے۔ خوب ادھورا کام وہیں رہ گیا۔ مملکت بنی، بلکہ اصل کام مملکت بننے کے بعد شروع ہوا تھا، اور مملکت بننے کے بعد قوم کو میدان میں رہنا چاہیے تھا۔ اس تغیر کو جو ہوا تھا، یہ تبدیلی تکمیل تک پہنچانی چاہیے تھی، اور تکمیل کے اور تغیر کے امام سے رہنمائی لینی چاہیے تھی۔ علامہ اقبال کا صرف ایک خطبہ یاد ہے الہ آباد کا، نہ، علامہ اقبال کا الہ آباد کے خطبے سے زیادہ علامہ اقبال کا نظریہ علامہ اقبال کے کلام میں، مثنوی میں اور کلیات اقبال میں اور فارسی میں اور اردو میں موجود ہے، جہاں پر اقبال فرماتے ہیں کہ کس طرح یہ مملکت اور یہ قوم مسلمان یہاں سے امت مسلمہ اپنی تعمیر نو کرے اور نظام الہی برپا کرے، اللہ کا نظام قائم کرے، کیا راستہ چلے، کس چیز کو چھوڑے، لا کہے، اللہ کہے، یہ تمام جزیات تفصیل کے ساتھ علامہ نے بیان کی۔ وہ سبق چھوڑ دیا اور یا زمینوں پہ قبضے پہ لگ گئے یا زمینوں کے کلیم میں لگ گئے۔ ملا کو موقع مل گیا، قوم بیچ میں سے ہٹ گئی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہمیشہ یہ فرامین ہیں، ملت کو یہ فرماتے تھے کہ کبھی بھی آپ نے میدان ترک نہیں کرنا۔ حضور در صحنہ، یہ اصطلاح ہے امام خمینی کی فارسی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور در میدان، ہمیشہ میدان میں رہو، ترک مت کرو میدان کو۔ اگر قوم میدان ترک کرے، ملا اس قوم کے نائب بن کر آ کر خود ساختہ قوم کی جگہ پر آ کر خیانت شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان قوم کا جو کردار بنتا تھا وہ ادا نہیں ہوا، ملا نے آ کر پاکستان کو اس ڈگر پہ ڈال دیا جہاں پر آج جا رہے ہیں ہم۔ اور ابھی تک قوم کے اندر یہ احساس نہیں بیدار ہوا کہ قوم کا بھی کردار بنتا ہے۔ ملا کے سپرد مملکت کر دی، ملا نے اس مملکت کو نابود کیا ہے، ملا نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے، عبرت کا نمونہ بنایا ہے۔ اس ملا سے نجات کی ضرورت ہے، اور وہ قوم کے ذریعے ممکن ہے، قوم کی بیداری کے ذریعے ممکن ہے، قوم کی آگاہی کے ذریعے ممکن ہے۔ چونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قوم کی حالت خدا اس وقت بدلے گا جب وہ قوم اپنی حالت بدلے۔ پاکستان میں پہلی ضرورت 14 اگست کے نقطۂ آغاز کو تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت وہ قوم کی بیداری ہے۔
اس وقت سیکولر پاکستان جو سیکولر لوگوں نے بنایا، کل شب کی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کی تباہی سیکولر لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. انہوں نے مذہب کو استعمال کیا، مذہبی نادانوں کو استعمال کیا، مذہب سے بھی لوگوں کو متنفر کیا، مملکت کو بھی نابود کیا. اس سیکولر طبقے نے خیانت کی، بہت بڑا جرم کیا انہوں نے. پاکستان میں چونکہ تحقیقی ماحول نہیں ہے، نہ تعلیمی ادارے، نہ سرکاری ادارے، نہ عوامی ادارے، تحقیق مزاج میں ہمارے شامل نہیں ہے. علامہ اقبال ہی کا فرمانا ہے، پنجابی مسلمان، علامہ اقبال کی خوبصورت نظم ہے، وہ پڑھیے گا، اور وہ بہت بہترین تجزیہ ہے اپنی ملت کا، کہ پنجابی مسلمان سے مراد یعنی پاکستانی مسلمان، ہندی مسلمان، اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ یہ جلدی پیر کے جھانسے میں فوراً آتا ہے اور تقلید کی بازی میں فوراً اتر جاتا ہے، دام اور پھندے میں فوراً گھر جاتا ہے، لیکن تحقیق کے میدان میں قدم نہیں رکھتا. تحقیق اس کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگان بتاتے ہیں، ایک محترمہ تھیں، وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں، ان میں بزرگوں میں نماز نہیں پڑھتی تھیں، تو باقی ان کو سارے گھر والے کہتے نماز پڑھا کریں، تو وہ کہتی تھی نماز مجھے راس نہیں آتی. وہ ایک دن اصرار کیا، ماہ رمضان میں انہوں نے ان سے نماز پڑھوا لی، اور نماز پڑھتے ہوئے بھیڑ نے کاٹ لیا ان کو. نماز پڑھ لی تھی، بھیڑ آ کے بیٹھی، ڈیمبو، اس نے آ کر کاٹ لیا. تو وہ سوج گیا چہرہ ان کا، پھر کہنے لگی میں تمہیں بتاتی تھی کہ نماز مجھے راس نہیں آتی، آپ نے زبردستی پڑھوائی ہے، اب دیکھو کیا حشر ہو گیا میرا. وہ اسی طرح پاکستانیوں کو تحقیق راس نہیں آتی. پاکستان میں جعلی سندیں بنتی ہیں، تحقیق کون کرتا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ. پاکستان میں ملا عمر مر گیا 2 سال پہلے، کس نے تحقیق کی؟ واشنگٹن پوسٹ نے. یہ میڈیا کیوں ادم مچائے ہوئے ہے؟ کیا ان کو بند نہیں کر دینے چاہیے تھے سارے چینل اسی دن شرمندگی کے ساتھ کہ 2 سال پہلے یہ امیر المومنین تمہارا، میڈیا نے امیر المومنین بنایا تھا، یہ میڈیا کا امیر المومنین مر گیا، میڈیا یتیم ہو گیا، اور ان یتیموں کو یہ بھی نہیں پتا چلا باپ مر گیا ہے. بند کر دینا چاہیے تھا، ایگزیکٹ کو بند کروا دیا، خود انہیں بھی بند کرنا چاہیے کہ واشنگٹن پوسٹ آ کے تحقیق کر کے تمہیں بتائے کون کب مرا ہے. 2 سال پہلے وہ بھی کراچی میں مر گیا مثلا، اب کیا ہونے والا ہے؟ تحقیق نہیں کرتے، نہ تحقیقی صحافت ہے، نہ تحقیقی یونیورسٹیاں ہیں، نہ تحقیقی ادارے ہیں. سارا کام مافیائی طریقے سے کرتے ہیں، مافیا سٹائل ہے سب کا. مذہب میں بھی تحقیق نہیں ہے، کسی کے ہاں تحقیق کا رجحان نہیں ہے. شیعہ سنی کے اندر تحقیق کو پسند نہیں کرتے، محقق اچھے نہیں لگتے ہمیں مداری اچھے لگتے ہیں، ہمیں وہ دوسرے بازیگر اچھے لگتے ہیں، بازی کرنے والے اچھے لگتے ہیں. تحقیق کریں آپ کہ پاکستان کے اندر سیکولر طبقے نے کیا کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ سے کہیں کہ وہ تحقیق کر کے بتائے ان کو کہ سیکولر طبقے نے کیا کیا پاکستان کے اندر. جتنے دہشت گرد بنائے ہیں انہوں نے بنائے ہیں. میں کل گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا، سیکولر لوگوں نے بنائے ہیں نا، مذہبیوں نے. مذہبیوں کو بنایا، استعمال کیا گیا ہے. پیچھے فکر، تھنک ٹینک یہ نہیں تھا مذہبی. انہوں نے بنا کر اپنی ضرورتوں کے تحت 2 ہدف حاصل کیے. ایک اپنے دنیاوی مقاصد، اقتدار اپنا حاصل کیا. دوسرا مذہب کو بدنام کیا، مذہب سے لوگوں کو دور کیا، مذہب کی مسخ کر کے صورت پیش کی. اب توجہ کریں، داعشی عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لوگو بنایا اور پرچم کے اوپر اس کو لکھ کر اور نیچے گلا کاٹا جاتا ہے. لا الہ لکھتے ہیں، آگ لگائی جاتی ہے. لا الہ لکھ کر بم باندھا جاتا ہے. لا الہ کے ساتھ جوڑ کے سارے کام ہو رہے ہیں. کون کرا رہے؟ ترکی. سب سے بڑا سپورٹر داعش کا، تکفیری لشکر کا ترکی، جو سیکولر ہے. ایک سیکولر ملک کو کیا پڑے گا کہ اتنا ہی خرچہ کر رہا ہے تکفیری لشکر پر، ایک مذہبی گروہ کے اوپر. یہی حال پاکستان کے اندر ہے. یہ سیکولرز نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے. سیکولر ملا پیدا ہوئے، انہوں نے آ کر قوم کی نیابت میں، خود ساختہ نیابت میں یہ سارا کھیل کھیلا ہے. قرآن کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ قوم کی حالت بدلنے کا آغاز قوم سے ہونا چاہیے، ملا سے نہیں ہونا چاہیے. ملا کی نیابت کو قلعدم قرار دو، ختم کرو.
نہیں ہے یہ ملا ہمارے نائب. قوم میدان میں آئے, قوم جن مشکلات, قوم کو مشکلات میں ڈال دیا گیا. کبھی گیس نہیں ہوتی, کبھی بجلی نہیں ہوتی, کبھی پانی نہیں ہوتا, کبھی سیلاب آ جاتا ہے, کبھی فلاں چیز آ جاتی ہے. قوم ان چیزوں کے اندر ضروریات زندگی میں الجھا دی, اور ملا فیصلے کرنے لگے قوم کی جگہ, قوم کے بجائے. اور یہی سب سے بڑا انحراف ہے کہ قوم کا کردار و رول ختم ہو گیا ہے. قوم کا کام فقط سواری دینا ہے ان لوگوں کو, اور ان کی خواہشات کی تکمیل کرنا ہے, اور تماشا دیکھنا اب کیا ہوتا ہے. قوم یہ دیکھ رہی ہے اب کیا ہوتا ہے. اس سے حالت نہیں بدلے گی. عزیزان من, آپ کے پاس رہنما موجود ہے, وہی علامہ اقبال کی راہ و فکر مصور پاکستان کا پاکستان بنائیں. سر سید کا دیکھ لیا آپ نے, ملا کا پاکستان دیکھ لیا, اب علامہ اقبال کا پاکستان, وہ مملکت جس کا تصور علامہ اقبال نے دیا اور تشریح کی. علامہ نے فرمایا کہ نظام کیا ہوگا اور کون سا نظام نہیں ہونا چاہیے. علامہ اقبال کی شدید یہ تاکید تھی کہ ملوکیت نہیں ہونی چاہیے, بادشاہت نہیں ہونی چاہیے, جاگیرداری نہیں ہونا چاہیے, اور جمہوریت نہیں ہونا چاہیے. چونکہ جمہوریت وہ دام ہے جس میں ملا جمہور کی جگہ آ بیٹھتے ہیں. جمہوریت کے ذریعے سے ملا آ کے بیٹھ جاتا ہے جمہور کا نائب بن کر, جمہور کا قائم مقام بن کر, اور جمہور کو تماشائی بنا دیتا ہے. اس لیے علامہ کا وہ شعر پہلے بھی پڑھا میں نے, یہاں بھی حرج نہیں آپ کو سنا دوں, کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو, کہ طرز جمہوری کو چھوڑ کسی پختکار, پختہ امام رہبر کا دامن تھام. یہ اقبال کا نظریہ ہے, یہ نظام اقبال ہے. اس مملکت کے اندر کیا کرنا ہے تو نے, گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو, طرز جمہوری سے بھاگ اور کسی پختکار غلام کا, کسی پختکار رہبر کا دامن تھام لے, اس کا غلام بن تو. کہ از دو صد خر فکر انسانی نمی آید. اقبال فرماتے ہیں کہ 200 گدھے مل کر ایک انسان کی طرح نہیں سوچ سکتے. کہ از 200 خر فکر انسانی نمی آید, 200 خر اگر جمع ہو کے اسمبلی بنا لیں تو اس سے انسانی راستہ تمہیں نہیں ملے گا. انسانیت کے لیے اللہ نے امام بنایا ہے, اور ذات ذکر کیا ہے کہ قوموں کی راہ میں راہزن ہے ملا, جو ائمہ سے ان کو دور کر دیتے ہیں, جو نبیوں سے ان کو دور کر دیتے ہیں, جو اللہ کے نظام سے ان کو دور کر دیتے ہیں. یہ المیہ ہے پاکستان کا, قرآن سے اور قرآنی اصولوں سے دوری. عزیزان من, ہم ملا سے ہم کہتے ہیں ابھی یہ پارٹی آئے گی, ابھی وہ تحریک آئے گی, وہ جیتے گا. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ملت پاکستان کی, کہ تماشائی, مثلا جس طرح کرکٹ میں ہوتے ہیں, وہ بلے باز آئے گا میچ کا پانسا پلٹ دے گا, وہ آئے گا چھکے مارے گا, یہ کر دے گا. تو آپ نے قومیات کو اور مملکت کو بھی کرکٹ کی گیم بنا لی ہے کہ فلاں چھکے مارنے والا آئے گا, فلاں کرکٹ آئے گا, فلاں بلے باز. آخرکار بلے باز ہی لے آئے میدان میں کہ مملکت بنانے کے لیے چھکے ماروا کر. عزیز من, قوموں کا کام قوموں نے کرنا ہے, قوموں کا کام ملا نے نہیں کرنا. کیوں میدان ملا کو دے دیا؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہے, اس کی تلافی کی ضرورت ہے. 14 اگست در حقیقت توبہ کا بھی دن ہے کہ ہم نے غفلت برتی, لا تعلقی اختیار کی اپنی مملکت کی تقدیر سے, اپنی مملکت کی سرنوشت سے. ہم تماشائی بن گئے اور ملا مملکت کو لے گئے, اور انہوں نے یہ حال بنا دیا ہے. رائے حل کیا ہے کہ قوم پاکستان کی, قوم پاکستان کی خاطر میدان میں آئے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرے, اور علامہ اقبال کا راستہ طے کرے. حرف حرف اس عظیم انسان نے جو ذکر کیا ہے آپ کے لیے, وہ خود نہیں ذکر کیا. یہ یقین جان لے آپ کے اقبال نے خود اپنی فکر سے یہ کچھ پیش نہیں کیا. چونکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ ایک انسان نہیں کر سکتا اتنے نورانی راستے, اور وہ بھی ایک شخص جس نے پڑھا یورپ میں ہو جا کر اور لکھا ادھر ہو آ کر اور رہا ان لوگوں میں ہو. ان کے ساتھی سارے معلوم ہے کس طرح کے تھے لوگ, جو ان کے اٹھنے بیٹھنے والے سیاسی ساتھی, علمی ساتھی, استاد علامہ اقبال کے ہمیں معلوم ہے کیسے تھے. لیکن اس کے بعد خود بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مجھے عطا ہوا ہے
کس سے عطا ہوا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں راتوں کے رونے سے عطا ہوا ہے، گریہائے شب سے عطا ہوا ہے، سحر خیزی سے عطا ہوا ہے، وہ نالہ و فریاد سے عطا ہوا ہے، وہ درد خدا نے جو مجھے دیا تھا یہ اس سے عطا ہوا ہے۔ وہ عطیہ دریافت کریں آپ، اور یہ رائے حل موجود ہے پاکستانی قوم کے لیے، اس کو ہم سب پڑھیں اور اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ خدا کرے ایک 14 اگست ایسا آئے کہ حقیقتاً آزاد پاکستان اور پاک پاکستان قائم ہو جائے، اور پھر حق بنتا ہے جشن منانے کا۔ ایسا پاکستان جو کسی کی غلامی میں نہ ہو، اور ایسا پاکستان جو کسی آلودگی میں آلودہ نہ ہو، پاک و پاکیزہ پاکستان، اور وہ پاکستان جو آزاد ہو ہر ایک کی غلامی سے، غیر اللہ کی غلامی سے، وہ پاکستان انشاءاللہ بنائیں۔ تکمیل ابھی راستہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ ملا نے بنا دیا پاکستان، قوم کا کام باقی ہے، ابھی قوم کو میدان میں آ کر وہ کام کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ اس مملکت کو پروردگارہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، خیانت کرنے والوں کی خیانت سے محفوظ فرما، منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما، اس کو بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ یہ مملکت جو تیرا ہدیہ ہے، تیرا فضل ہے، کرم ہے، پروردگارہ اس کے اندر امن و امان قائم فرما، اہل پاکستان کو شعور عطا فرما، بیداری عطا فرما، اس مملکت کو اس ملت کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ہدف کو، آزادی کے ہدف کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ جوانان پاکستان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، ان کے اندر غیرت عطا فرما۔ خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں، بانیوں اور ساتھیوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس مملکت کے اندر، اللہ کی مملکت کے اندر پروردگارہ اللہ کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ جنہوں نے مقدسات کو غلط استعمال کر کے، دین کو غلط استعمال کر کے بدنام کیا، خدایا ان کے شر سے دین و مملکت کو محفوظ فرما۔ خدا بندہ تمام فتنوں سے تمام امت اسلامیہ کو رہائی عطا فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔